بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب دنیا کی سب سے پاکیزہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو صرف ایک صدمہ نہیں ہوا بلکہ ایک پورا عہد، ایک مکمل نور اس امت کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن اس جدائی سے بھی زیادہ پر اثر لمحہ تھا حضرت علی کا اس وصیت پر عمل کرنا جو فاطمہ نے آخری لمحوں میں کی تھی۔ علی، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میری قبر پر کوئی شور نہ ہو، میری موت بھی میری گواہی دے۔ اور حضرت علی، جن کے سینے پر صبر کا پہاڑ تھا، جن کے دل میں ایک آگ لگی تھی، انہوں نے اپنی محبوب بیوی کی ہر خواہش خاموشی کے ساتھ پوری کی، چپ چاپ، بے آواز، صرف اللہ کے لیے۔ یہ کہانی نہیں، یہ وفا کا وہ باب ہے جو قیامت تک عشق حلال کی سب سے خوبصورت مثال بنا رہے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہا ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو قبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیائی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسن حسین اور بی بی زینب فاطمہ کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا علی سے درخواست کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں، ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن حسین کی اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا وہ جو کہیں بس حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے، شجاعت میں ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کا بھیجا تو محمد بن حنیفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے حسن حسین میرے ابا کی آنکھیں اور میں ان کا بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن حسین سے چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا، ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے حضرت امام حسین سے درخواست کی کہ مجھے جانے دے۔ سیدنا امام حسین ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ امام علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس حضرت امام حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے 5 بیٹوں نے میدان کربلا میں جہاں میں شہادت پائی، جس میں 4 سید ام البنین کے فرزندان تھے جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہوا۔ فرمانے لگی سب چھوڑیں، میرے حسین کا بتائیں تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے حسین سے پہلے شہید ہوئے کہ بعد میں؟ تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور امام علی مقام کی حفاظت کے لیے خوب لڑے تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے۔
جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آمین۔